صفحہ نمبر 48 بستانی۔ پھر ایک روز علی احمد دورے پر جانے لگے تو انہوں نے ایلی کو پاس بلایا۔ چلو ایلی، وہ بولے، تمہیں ساتھ لیے چلتے ہیں۔ ایلی گھبرا گیا، نہ جانے علی احمد اسے کہاں لے جائیں گے۔ ہاجرہ نے یہ بات تعجب سے سنی اور صفیہ نے ناک چڑھائی۔ نہیں نہیں، گھبرانے کی کیا بات ہے، علی احمد بولے، وہاں اسکول کی استانی ایلی کا خیال رکھے گی۔ استانی؟ ایلی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ ابا کے ساتھ تانگے میں بیٹھا تو خانم کا ہاتھ لگے بغیر ہی اس کے گال جھنجھنے کی طرح بج رہے تھے اور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ استانی، استانی، اس محلے کی چکی خوشی سے چیخ رہی تھی۔ تانگے میں بیٹھے ہوئے وہ چاروں طرف غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ کھیت، وہ سڑک، وہ پیڑ سب دھندلائے ہوئے تھے۔ دور افق پر ٹیلوں کے پیچھے سے ایک حسینہ جھانک رہی تھی۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو انہیں ایک صاف ستھرے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور پھر ان کی تواضع کے لیے دودھ کی ایک بھری ہوئی گاگر آ گئی۔ اتنا سارا دودھ، اور اسکول میں اس کے اپنے مدرسے میں تو دودھ دیکھنے میں نہیں آیا تھا کبھی۔ البتہ خانچے والے مدرسے کے باہر پاپڑ اور پکوڑے بیچا کرتے تھے، دودھ تو نہیں بیچتے تھے وہ۔ شاید زنانہ مدرسوں میں دودھ بکتا ہو۔ باہر صورت وہ حیران تھا۔ 2 اونچے لمبے گلاس رکھ کر نوکر چلا گیا۔ پلنگ پر علی احمد تکیہ لگائے حقہ پی رہے تھے، جیسے وہ خانم کے گھر پیا کرتے تھے۔ ایلی نے ان کی طرف دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ سلام علیکم، عورت کی آواز سن کر ایلی چونکا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پیچھے لٹکے ہوئے پردے سے ایک حنائی ہاتھ نکل آیا۔ بچے کو اندر بھیج دیجئے۔ کہیے، اچھے تو ہیں آپ؟ شکر ہے ایلی، علی احمد بولے، اندر جاؤ، ثانی جی بلا رہی ہیں تمہیں۔ ایلی ہچکچاتا رہا، لیکن علی احمد کی نگاہ میں سنجیدگی کی جھلک تھی۔ آؤ نا بیٹا، اندر سے آواز آئی اور ایلی جھجکتا ہچکچاتا ہوا اندر چلا گیا۔ ارے، استانی کی طرف دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گیا۔ اس کا رنگ کالا تھا، جسم بھدا اور منہ پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ ایلی کے تخیل میں تو استانی نہ جانے کیا تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ استانی خانم سے کہیں زیادہ صفحہ نمبر 49 خوبصورت اور رنگین ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی ہوگی اور مژگاں اشاروں سے لدی ہوں گی، اور اس کے ہاتھ خانم کے ہاتھوں سے زیادہ بے تکلف ہوں گے جو اسے جھنجھنائیں گے۔ اس استانی کے چہرے پر تو نحوست چھائی ہوئی تھی۔ اس کی حرکات بے حد بھدی تھیں اور پھر شلوار کی جگہ چادر باندھ رکھی تھی۔ عورت اور چادر، لا حول ولا قوت۔ ایلی کے دل میں نفرت کھولنے لگی۔ یہ کیسی استانی کے ہاں لے آئے تھے؟ ابا شاید وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہوں، لیکن اس معاملے میں ابا غلطی نہیں کر سکتے تھے، اور اب بھی وہ چارپائی پر مطمئن اور متوقع انداز سے لیٹے ہوئے تھے۔ ایلی حیران تھا۔ استانی کی نگاہیں علی احمد پر ٹکی ہوئی تھیں، جیسے انہیں جانچ رہی ہوں، تول رہی ہوں۔ تو یہ تھیں استانی، ہیڈ، معلمہ۔ یہ لو مٹھائی۔ اس نے ایلی کے سامنے مٹھائی کی تھالی رکھ دی اور خود پھر سے پردے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ پھر سے علی احمد سے باتیں کرنے لگی۔ شمیم تو ان دنوں کشمیر میں ہے، وہ وہی رہتی ہے۔ کیوں نہ رہے، لڑکی کے کھانے پینے کے دن ہیں، اور پھر وہ تو کشمیر کے میووں پر پلی ہوئی ہے۔ یہ سرخ چہرہ، اللہ جھوٹ نہ بلائے، کوئی جوانی آئی ہے لڑکی پر۔ آنکھیں پھٹتی ہیں دیکھ کر، اور پھر اوپر سے 10ویں پاس۔ اچھا، 10ویں بھی کر لی ہے؟ علی احمد نے قہقہہ مار کر پوچھا۔ پچھلے سال جو کی تھی، میں نے بتایا تو تھا۔ اچھا، علی احمد بولے، لیکن تم بھی تو آج تک باتیں ہی کرتی رہی ہو، کبھی ملایا تو نہیں شمیم سے؟ ہے، بچی ہے ابھی، استانی نے ذرا تنک کر جواب دیا۔ عمر ہی کیا ہے اس کی، افسروں کے سامنے کہاں آتی ہے۔ بیگماں ادھر دیکھو، علی احمد بولے، ہم کیا غیر ہیں؟ نہیں، غیر تو نہیں، وہ بولی، پھر بھی جب تک بات طے نہ ہو جائے۔ بھائی واہ، وہ ہنسنے لگی، کیا کوئی کسر باقی ہے؟ بات طے ہی سمجھو۔ نہ جانے وہ کس کی باتیں کر رہے تھے، شمیم کون تھی، وہ کشمیر میں کیوں پل رہی تھی، اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں کیوں پھٹتی تھیں، وہ بات کیا تھی جسے طے سمجھا جا رہا تھا۔ ایلی ان کی باتوں سے اکتا گیا اور مٹھائی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ استانی سے تو مٹھائی ہی کہیں اچھی تھی۔ صفحہ نمبر 50 دورے سے واپسی پر علی احمد نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہا، دیکھو ایلی، گھر میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا اور بات سمجھے بغیر ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ سوچتا رہا کہ نہ کرنے کی بات ہی کون سی تھی، کوئی بھی تو نہیں۔ وہ تو وہاں دودھ پینے کے علاوہ مٹھائی کھاتا رہا تھا، اور وہ شمیم کی باتیں کرتے رہے تھے، اور پردہ ہوا سے اڑتا رہا تھا۔ ہائے، دفعتاً اسے خیال آیا، استانی نے تو شلوار کی جگہ چادر باندھی ہوئی تھی، جیسے جاٹ باندھتے ہیں، رنگدار چادر، ساڑی نہیں، رنگدار چادر اور قمیض۔ آخر استانی نے چادر کیوں باندھی ہوئی تھی؟ شاید ابا کا بات نہ کرنے سے یہی مطلب ہوگا کہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ استانیاں شلوار پہننے کی بجائے چادر باندھتی ہیں۔
لیکن وہ شمیم کون تھی جو کشمیر کے پھلوں پر پل رہی تھی اور جس پر جوانی ٹوٹ کر آ رہی تھی؟ شاید علی احمد شمیم کی بات کو چھپانا چاہتے تھے، اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ بہرحال اس پر استانی کی حقیقت تو کھل چکی تھی۔ استانی سے مایوس ہو کر وہ ایک دفعہ پھر خانم کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن جلد ہی خانم کا قرب بھی اس سے چھین لیا گیا اور علی احمد نے کسی وجہ سے انہیں علی پور بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور ہاجرہ، فرحت اور ایلی علی پور آ گئے۔ چوگان اور پیڑے۔ پہلی مرتبہ محلے میں آ کر اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ محلے والے اسے علی احمد کا وارث سمجھتے ہیں اور اس کی ماں کو گھر کا نوکر نہیں سمجھتے اور پلنگ پر بیٹھنے والی صفیہ کو گھر کی مالکہ نہیں مانتے۔ تم آ گئے بیٹا، چچی جان نے اسے دیکھ کر پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ جگہ جگہ علی احمد کے ساتھ جوتے چٹکاؤ؟ تم اپنے گھر میں رہو، یہ گھر تمہارا ہی ہے، جو تم ہو وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور وہ صفیہ کالے منہ والی چڑیل، اسے کون جانتا ہے؟ اچھا کھیلو بیٹا کھیلو۔ بوڑھی جانا چلائی، خدا کا شکر ہے میرا بیٹا ایلی گھر آیا، جانے دو علی احمد کو، در در کی خاک چھان دے۔ تم کیا اس کی نوکر ہو جو اس کی چاکری کرتے پھرتے ہو؟ تم اللہ کے فضل سے اس گھر کا چاند ہو۔ آ گئی تو ہاجرہ، برکتیں بولی، 100 بار آؤ، تمہارا اپنا گھر ہے بیٹی۔ علی احمد کا کیا ہے؟ اس کے صفحہ نمبر 51، سر پر تو عورتوں کا بھوت سوار ہے، بس عورتیں ہوں، اللہ ہماری رنگ رنگیلی، ان کے نخرے ٹسے اور چھیڑ چھاڑ ہو، اور میاں پریوں کے درمیان میں اندر بن کے بیٹھے رہیں۔ دفع کر علی احمد کو۔ ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ نہ بیٹی، تو اپنا آپ کیوں ہلکان کرتی ہے؟ تیری بلا سے جو تو ہے وہ اور کون ہو سکتی ہے؟ محلے والوں کی نگاہ میں آپ جھک مار مار کر تھک جائے گا۔ اللہ کرے یہ تیرا ایلی جیے، زندگی دراز ہو۔ کئی ایک روز تو محلے والیوں کا تانتا بندھا جا رہا اور ہاجرہ بات بات پر آنسو بہاتی رہی اور محلے والیاں اسے دلاسا دیتی رہیں۔ ایلی حیران تھا کہ اماں بات بات پر رو کیوں دیتی ہے؟ رونے کی تو کوئی بات نہ تھی، نہ جانے پھر وہ کیوں روئے جا رہی تھی؟ شاید اس لیے کہ وہ صفیہ سے جدا ہو گئی تھی، مگر محلے میں پہنچ کر تو اس کا انداز ہی بدل گیا تھا، جیسے وہ صفیہ سے بیزار ہو، جیسے وہ خوشی سے اس کی خدمت نہ کرتی ہو، مگر باہر جا کر تو وہ صفیہ صفیہ کرتے تھکتی نہ تھی۔ ایلی کو کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ نیچے احاطے میں محلے کی بوڑھیاں چرخے رکھے باتوں میں مشغول تھیں، سب انہی کی باتیں کر رہی تھیں، علی احمد کے قصے، ہاجرہ کی مظلومیت۔ چاروں طرف لوگ ہاجرہ، فرحت اور ایلی سے ہمدردی جتا رہے تھے اور ہاجرہ کی نیکی اور خدمت گزاری کا تذکرہ کر رہے تھے، اور ہاجرہ ڈھلکتے آنسوؤں کے باوجود پھولے نہ سما رہی تھی۔ آنسوؤں کے علاوہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ایلی نے اس چمک کو پہلے کبھی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھا تھا۔ گھر میں صرف دادی اماں خاموش تھی۔ وہ ایلی کی طرف دیکھتی، مسکراتی اور پھر تلخ انداز سے کہتی، ایلی اب تو سارا دن آوارہ گردی ہی کرتا رہے گا کیا؟ اور ایلی کو محسوس ہوتا جیسے وہ اسے گھورنے کی بجائے پیار کر رہی ہو۔ ادھر آ، وہ چلاتی اور ایلی دبکنے کے بجائے اس کے کندھوں پر جا سوار ہوتا اور پھر بڑھیا ہنستی، تو میرے کندھے توڑ دے گا، ہٹ اب، مجھے نماز پڑھنی ہے، دفع ہو۔ اور ایلی اس کے کندھوں سے اور بھی چمٹ جاتا۔ ہاجرہ کو روتے دیکھ کر دادی اماں ہاتھ چلا کر کہتی، تو پاگل ہے لڑکی، خواہ جان کھپا رہی ہے۔ علی احمد کا کیا ہے؟ ہو جائے گا ٹھیک، آپ ہی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کئی ایک دن تو یوں ہی رونے دھونے کا سلسلہ جاری رہا، پھر ایلی اکتا کر باہر نکل گیا اور چوگان میں کھیلنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ محلے کے لڑکوں سے واقف ہوتا گیا اور دھیرے دھیرے اس کی صفحہ نمبر 52 جھجک کم ہوتی گئی۔ جمیل سے مل کر وہ بے حد خوش ہوا، اسے دلی کی یاد آ گئی جہاں وہ پارسی لڑکی رہتی تھی اور اٹھنی دیے بغیر انہوں نے حلوہ خریدا تھا۔ جمیل نے اسے دیکھ کر کہا، آؤ ایلی چلو پیڑے کھائیں۔ پیڑے؟ ایلی کے منہ میں پانی بھر آیا، لیکن کیسے؟ تمہارے پاس اٹھنی ہے کیا؟ نہیں، جمیل بولا۔ روپے؟ بہت سے روپے، آؤ دکھاؤں تمہیں۔ جمیل نے لکڑی کی چوکی اٹھائی اور اس کے پاؤں تلے 2 روپے پڑے تھے۔ ایلی حیران رہ گیا، ان کے گھر میں تو ایسی کوئی چوکی نہیں تھی جس کے پاؤں تلے روپے ملتے ہوں۔ چوکی تلے روپے؟ اس نے حیرانی سے جمیل کی طرف دیکھا۔ ہاں، جمیل نے لاپرواہی سے کہا، اماں کے ہیں، میں نے اٹھا کر چوکی تلے چھپا دیے تھے۔ اتنے پیڑے ایلی نے کبھی زندگی بھر نہ دیکھے تھے۔ اس نے 4 ایک تو بڑے شوق سے کھائے، پھر وہ اکتا گیا، اس کا دل بیٹھنے لگا، وہ محسوس کرنے لگا کہ اس نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے۔ اتنے پیڑے خریدنا جرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے شدت سے محسوس کیا کہ چاند حلوائی کو معلوم تھا
کہ وہ روپے اس نے چوکی تلے سے نکالے ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا، خاموش مگر چالاک مسکراہٹ، اور ایلی جھینپ رہا تھا، نہیں نہیں، میں نہیں، میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ پیڑے کھانے کے بعد ایلی پر مجرمانہ خاموشی طاری ہو گئی اور وہ واپس چلے آئے۔ ٹھک ٹھک ٹھک، ایلی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ ہائے، وہ گھبرا گیا۔ رضا لکڑی ٹیکتا اور لنگڑی ٹانگ گھماتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے انہیں للکارا، کہاں سے آئے ہو تم؟ بک نہیں بے جمیل، بک نہیں بے، جمیل ہنسنے لگا۔ ایلی کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ضرور اس لنگڑے کو جمیل کی ماں نے بھیجا ہوگا۔ بے، رضا چلایا، اکیلے اکیلے پیڑے کھاتا ہے تو، اور اسے کھلاتا ہے؟ یہ پیڑے اکیلے ہضم نہیں ہوئے، بتا دوں میں۔ جب وہ دونوں بڑی ڈیوڑی کے پاس پہنچے تو جمیل کو دیکھ کر سب چلانے لگے، کیوں بھائی پیڑا؟ ایلی کا رنگ فق ہو گیا، اس کے منہ سے بات نہ نکلتی تھی اور وہ سب شور مچائے جا رہے تھے۔ رضا ضیا بالا اور پھر کان پر ہاتھ رکھ کر چلایا، بازار بکیندی برفی، آہا بھائی واہ واہ۔ رضا نے لنگڑی ٹانگ دکھا کر داد دینی شروع کی اور ان سب کی توجہ پیڑوں سے ہٹ کر بالے کے گانے کی طرف مبذول ہو گئی، اور ایلی چپکے سے وہاں سے سرک آیا اور دادی اماں کی رضائی میں چھپ صفحہ نمبر 53 کر پڑ رہا۔ 4 دن تو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، لیکن چھپے رہنا بھی تو ممکن نہ تھا، اس لیے اسے باہر نکلنا ہی پڑا، اور اسے معلوم ہوا کہ رضا، ضیا، بالا اور ارجمند سبھی جمیل سے پیڑے کھاتے ہیں، اور جمیل روز چوکی سرکا کر روپے نکال لاتا ہے، اور وہ سب اس راز سے واقف ہیں۔ یہ جان کر اس کے دل سے وہ بوجھ اتر گیا اور وہ لڑکوں میں شامل ہو کر کھیلنے لگا۔ اینکرا اینڈی ماباؤں۔ پھر اسے مدرسے میں داخل کر دیا گیا، مگر اس کا اسکول محلے کے باقی لڑکوں کے اسکول سے بہت دور تھا۔ محلے کے قریبی اسکول والوں نے ایلی کو داخل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک تو وہ پڑھائی میں کمزور تھا، دوسرے اس مدرسے میں جگہ نہ تھی، لیکن داخل ہونے کے بعد اسے اطمینان سا ہو گیا، کیونکہ جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ اس اسکول میں بھی محلے کے چند ایک لڑکے تعلیم پا رہے تھے۔ ان لڑکوں میں ارجمند سب سے زیادہ تیز تھا۔ ارجمند ڈاکٹر ذاکر کا بیٹا تھا۔ وہ سب مل کر 5 بھائی تھے، سب اونچے، لمبے، پتلے، دبلے۔ بچپن کا زیادہ تر زمانہ پانی پت میں بسر کر کے وہ پہلی مرتبہ علی پور آئے تھے۔ ان کے والد اب بھی پانی پت میں ڈاکٹر تھے، جہاں ڈسپینسری میں انہوں نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ بسر کیا تھا۔ ارجمند بے حد لمبا تھا، حالانکہ وہ ایلی کے ساتھ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کے قد و قامت اور برتاؤ سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے عرصہ دراز سے فارغ التحصیل ہو چکا ہو۔ پانی پت میں رہنے کی وجہ سے ارجمند فر اردو بولتا تھا۔ جہاں کوئی اجنبی آیا، اس نے 4 ایک خوبصورت فقرے چلا دیے۔ آئیے، تشریف لائیے، فرمائیے خاکسار کیا خدمت کر سکتا ہے؟ اور ادھر وہ گیا ادھر اناپ شناپ بولنا شروع کر دیا۔ ویسے تو ارجمند کو سینکڑوں چیزیں یاد تھیں، اینکر اینڈی ماباؤں، کیلے ریو پیتے ریور، پریم سندیس، پریم ٹونا اور نہ جانے کیا کیا، لیکن ایلی کو اس کی اینکر اینڈی ماباؤں بہت پسند تھی۔ دیکھو ایلی، ارجمند چلاتا، اینکر اینڈی ماباؤں کے لیے ریوریو پیٹے ریوریو، کیا سمجھے؟ اور ایلی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتا۔ ہم سمجھاتے ہیں، مطلب ہے لڑکی پنسانا کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں، مصیبت یہ ہے کہ یہاں محلے داری ہے۔ اگر ڈسپینسری صفحہ نمبر 54 ہو تو یوں پھنستی ہے، یوں جیسے چٹکی بجتی ہے، اور پھر ڈسپینسری پانی پت میں ہو تو کیا بات ہے، آئی پھنسی۔ خیر کچھ پرواہ نہیں، یہ دیکھو، یہ ریشمی رومال کا ہونا بے حد ضروری ہے، اسے کہتے ہیں کیلے ریوریو۔ سمجھے؟ کیا سمجھے؟ صرف ہونا ہی نہیں، طریقہ استعمال بھی جاننا چاہیے۔ ہاں، اور وہ رومال ہلا کر کہتا، لہٰذا ہم بتائیں گے، یہ دیکھو، اسے تھامنے کی مشق کرو، پہلے یوں نہیں بلکہ یوں، ہاتھ میں مرے ہوئے چوہے کی طرح نہ پڑا رہے، بلکہ ہر چند منٹ کے بعد جنبش میں آئے۔ اب منہ پونچھو، گرد جھاڑو، ذرا احتیاط سے، جنبش کی خوبصورتی ہی میں سارا جادو ہے، کیا سمجھے؟ لیکن ٹھہرو، یہ کیلے ریوریو ہی کافی نہیں، اس پر سینٹ یعنی خوشبو کا چھڑکنا لازمی ہے۔ یہ دیکھو، شیشی 4 آنے کی یہ شیشی 20 لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، تو اس رومال سے گالوں کو سہلاؤ، بالوں کو جھاڑو، گردن پر لٹکا لو، ہاتھ میں رکھو، لڑکی دور کھڑی ہو تو منہ پر جھٹکا دے کر یعنی سلام عرض کرتا ہوں، اور یوں ہلایا تو مطلب ہے اب آؤ بھی نہ جانے من،
اور یوں چھاتی پر پھینک لیا تو مطلب ہے ظالم سینے سے لگ جا۔ اس کے استعمال کے کئی انداز ہیں، لیکن فی الحال یہی کافی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھو، اس نے جیب سے ایک بانسری نکالی اور نچلا ہونٹ لٹکا کر اس میں پھونکے مارنے لگا۔ یہ ہے پریم سندیس، کہیں اندر بند کمرے میں بیٹھی ہے تو یہ چیز اسے منڈیر پر لے آئے گی۔ اور آخری چیز یہ ہے پریم ٹونا۔ دیکھا، اس نے ایک چھوٹی سی کتاب جیب سے نکالی، اس میں سب کچھ لکھا ہے، محبت کے خطوط، غزلیں، گیت، ہر موقع کے لیے۔ مثلا یہ دیکھو، اور وہ گانے لگا، جب سے تم پر ہوا ہوں شیدا نائٹ سلیپنگ چھوڑ دیا۔ بڑی لاجواب چیز ہے۔ سنتے ہی لڑکی ہنسی، اور ہنسی تو سمجھو پھنسی۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ اینکر اینڈی ماباؤں۔ ایلی اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور بے حد کمتر محسوس کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی پھنسانے کا مقصد کیا ہے۔ آخر اتنے بڑے اینکر اینڈی ماباؤں کا کچھ تو مقصد ہوگا۔ لڑکیاں نہیں، اسے تو مٹیار عورتیں اچھی لگتی تھیں۔ لڑکیاں خاصی لگتی تھیں، لیکن کوئی خاص اچھی نہ لگتی تھی، اور اچھی لگتی بھی تو انہیں پھنسانے کا مطلب اچھی لگتی تھیں، نہیں اچھی لگتی تھیں تو نہیں اچھی لگتی تھیں۔ لیکن وہ ریشمی رومال اور بانسری اور پریم ٹونا، پریم سندیس، وہ سب کس لیے تھے؟ خانم کی بات تو اور تھی نا، وہ تو بہت ہی اچھی تھی، اور اس کا ہاتھ سے ایلی کو تھپکنا، منہ سہلانا کتنا اچھا لگتا تھا۔ لیکن چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، وہ تو شرم سے آنکھیں صفحہ نمبر 55 جھکا لیتی تھیں، دور سے دیکھ دیکھ کر مسکراتی تھیں، خواہ مخواہ ہنسے جاتی تھیں۔ بیکار، بے مصرف۔ اگر ارجمند کو لڑکیاں اچھی لگتی تھیں تو ٹھیک تھا، لیکن وہ سب گورکھ دھندا، اینکر اینڈی ماباؤں کیا تھا؟ فضول ہو نہ ہو، ارجمند جانتا ہی کیا تھا؟ نہ تو اس نے خانم کو دیکھا تھا، اور نہ کسی اور کو پانی پت کے ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ رہنے سے کیا ہوتا ہے۔ ہکوری ڈکوری۔ ایک روز ارجمند دوڑا دوڑا ایلی کے گھر آیا۔ اسے ادھر ادھر آؤ، بھاگ کے آؤ، بھاگ کے آؤ، ورنہ پچھتاؤ گے، ساری عمر پچھتاؤ گے۔ وہ ایلی کو اپنے گھر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ دوست نے ہکوری ڈکوری بھی نہیں دکھایا؟ چلے آؤ، آج گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ سب پیر جی کے یہاں گئے ہیں آداب و نیاز کے لیے، اور ہم رہ گئے ہیں یہاں انداز و ناز کے لیے۔ گھر پہنچ کر اس نے ایلی کو بند کھڑکی میں دھکیل کر کہا، اب یہاں بیٹھ جاؤ، چپ، شور نہ مچانا۔ کھڑکی کی ان درزوں سے دیکھو ہکوری ڈکوری۔ اور وہ دونوں بیٹھ کر بند کھڑکیوں کی درزوں میں سے دیکھنے لگے۔ ایلی کو کچھ بھی نظر نہ آتا تھا، مگر ارجمند چلائے جا رہا تھا، وہ سامنے بالکونی دکھائی دیتی ہے نا، بس اس میں کھیل ہوتا ہے ہکوری ڈکوری کا، سمجھے؟ آیا نظر؟ نہیں، ابھی نہیں، انتظار کرو، ابھی آئے گا۔ سامنے سبز رنگ کا جنگلہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے اندر 2 دروازے ایک کمرے میں کھلتے تھے۔ جنگلے سے نیچے محلے کا بازار تھا۔ سامنے دکان پر عماد حلوائی دودھ کی کڑاہی صاف کر رہا تھا۔ ساتھ ہی حکیم صاحب مریضوں کے انتظار میں بیٹھے داڑھی کو سہلا رہے تھے۔ آہا، ارجمند نے چٹکی بجائی، وہ رہا۔ ایلی نے شوق سے جنگلے کی طرف دیکھا۔ جنگلے کے پچھلے کمرے میں ایک دھندلی سی شکل دکھائی دی۔ ابھی ادھر آئیں گے، کچے دھاگے سے کھینچی آئے گی سرکار میری۔ زن سے ایلی کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اس کے سر میں بھن بھن سا ہونے لگا، جیسے دفتن سر مکھیوں کے چھتے میں بدل گیا ہو۔ دل گھڑی کی طرح بجنے لگا۔ جنگلے کے پچھلے دروازے میں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے جسم پر ایک تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ ایک طرف گلابی جسم پر صفحہ نمبر 56 سیاہ بال لٹک رہے تھے، جنہیں بنانے میں وہ مصروف تھی۔ 2 بازو بھرے بھرے سفید بازو۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے اس کے ہاتھ بال بنانے کے بہانے اس کا منہ سہلا رہے ہوں۔ چھن 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 جھنجھنا بجنے لگا۔ ارجمند جانے کیا کیا کہے جا رہا تھا۔ دفتن بالوں کو جنبش ہوئی اور ایک بڑا سا چہرہ دکھائی دینے لگا، چوڑا، چٹا، سفید۔ 2 مخروطی باہیں لٹکنے لگیں۔ اوہو، ارجمند چلایا، یہ تو دوسرا ایڈیشن ہے، یہ نہیں، بڑا والا ایڈیشن نہیں، بالکل نہیں، ہمیں تو چھوٹا والا چاہیے۔ چھوٹا والا؟ چلو ایلی، یہ سب غلط ہے، یہ ہکوری ڈکوری نہیں، یہ تو ہکورا ڈکورا ہے، چلو۔ ایلی کا جینا چاہتا تھا کہ وہاں سے ہٹے، مگر ارجمند نے اس کا بازو کھینچ لیا اور اسے باہر لے گیا۔ سب غسل فرماتی ہیں، سب، چھوٹا بڑا سائز، پھر غسل فرمانے کے بعد اس کمرے میں ضرور آتی ہیں، تولیہ لپیٹے۔ کچے دھاگے کا معجزہ ہے، بڑی چیز ہے کچا دھاگا۔ لیکن یہ گھر کس کا ہے؟ ایلی نے پوچھا، کیونکہ وہ گھر محلے سے باہر تھا اور ایلی کو معلوم نہ تھا کہ وہاں کون رہتا ہے۔ کسی کا بھی ہو، ارجمند نے کہا، ہمیں تو آم سے مطلب ہے، پیڑ سے نہیں، اور آم بھی وہ جو آم ہوں، حلوہ کدو نہیں، سمجھے؟ ہمارے پاس آیا کرو گے تو یوں ہی عیش کرائیں گے ہم، جولی ٹولی۔ محلے میں ہر عمر کے لڑکے تھے، اور عمر کے مطابق وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ مثلاً ایک تو جلیل یوسف اور رفیق کی ٹولی تھی، جو عمر میں اس سے بڑے تھے۔ جلیل اس کی خالہ زاد بہن کا بیٹا تھا، رفیق اس کا ماموں زاد اور لطیف خالہ زاد بھائی۔
والدہ کی طرف سے اس کا قریبی رشتہ دار کوئی نہ تھا، اور ہوتا بھی تو کیا تھا، علی احمد پرانے رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی نسبت نئے رشتے پیدا کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ رفیق جمیل کا بڑا بھائی تھا، لیکن وہ جمیل سے قطعی طور پر مختلف تھا۔ نہ تو اسے چوکی تلے روپے رکھنے کا شوق تھا، نہ حلوائی سے پیڑے کھانے کا، اور نہ ہی بھیڑ والی دکان سے اٹھنی کا سودا خریدنے کا۔ جمیل کی طرح نہ تو وہ شوق تھا، نہ دبلا پتلا۔ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کا رکھ رکھاؤ تھا، جسم فربہی پر مائل تھا، طبیعت میں خاموشی اور مٹھاس نمایاں تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بے حد ملنسار تھا، ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کے کام آئے۔ رفیق مزاج کا رنگین صفحہ نمبر 57 تھا، لیکن یہ رنگ ہلکا ہلکا تھا، مدھم سا، کبھی شوخی سے نہ چمکا تھا، نہ ہی اس کی طبیعت میں جرت تھی کہ آگے بڑھ کر کچھ کہہ سکے۔ اس کے برعکس وہ ذہنی طور پر محسوس کیے جاتا اور اظہار کرنے کے وقت پیچھے ہٹ کر جھجک جاتا۔ اس کے باوجود اس کے پاس ہر وقت اینکر اینڈی ماں باؤں کا سب سامان مہیا رہتا تھا، جیب میں ایک آنے والی غزلوں کی کتاب، ہاتھ میں خوشبودار ریشمی رومال، اور آنکھوں میں چوری چوری دیکھنے اور جھجکنے والی نگاہیں۔ جلیل اس کے برعکس شان قلندری کا قائل تھا، آنکھوں میں رندانہ جھلک تھی، انداز میں والہانہ پن تھا، اور یوسف بیچارہ تو ان معاملات سے قطعی ناواقف تھا۔ سپاہیوں کے اسکول ماسٹر کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہ کئی ایک سال فوجی پلٹنوں میں رہا تھا، اور نتیجتاً بھاگنا، دوڑنا، کودنا، ہالٹ اور کوئک مارچ کے کھیلوں کو دنیا کی سب سے بڑی لذت سمجھتا تھا۔ اس کی طبیعت ڈر سے خالی تھی، اور وہ کسی عظیم الشان کارنامے کا متلاشی تھا۔ رفیق کی طبیعت میں بھی کسی کارنامے کی خواہش کی جھلک تھی، لیکن اس خواہش سے ریشمی ملبوسات، عطریات اور حنائی ہاتھوں کی بو آتی تھی۔ یہ تینوں لڑکے ایلی کے قریبی رشتہ دار تھے، اور ایلی کا زیادہ وقت انہی کے پاس کٹتا تھا، لیکن وہ تینوں عمر میں ایلی سے بڑے تھے اور ایلی سے چھپ چھپ باتیں کرتے تھے۔ رفیق اور جلیل آپس میں رازدارانہ طور پر کچھ طے کرتے، یوسف ان کی ایسی باتوں سے اکتا کر دیوار پر چڑھنے میں مصروف ہو جاتا، اور ایلی ایک طرف کھڑا شدت سے محسوس کرتا کہ کاش وہ بھی ان کی باتوں میں شامل ہوتا۔ ارجمند کے گھر سے فارغ ہو کر ایلی رفیق اور جلیل کے یہاں چلا جاتا، جہاں رفیق کے دوست اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ جلیل کا گھر محلے میں نہ تھا، یہ بہت خوبی تھی، کیونکہ وہاں وہ محلے والیوں کی نگاہوں سے دور جو جی چاہے کر سکتے تھے۔ گھر میں جلیل کو ایک علیحدہ کمرہ ملا ہوا تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی ایک گلی میں کھلتی تھی، جس میں بوڑھی عورتیں چوکیوں پر بیٹھی رہتی تھیں۔ جب وہ وہاں سے سرکتیں تو جلیل اور رفیق چوری چوری باہر جھانکنے لگتے، اور ان کا ریشمی رومال کھڑکی سے باہر لہرانے لگتا، جسے دیکھ کر ایک ایک لڑکی جھاڑو دینے کے بہانے باہر گلی میں نکل آتی، اور بآواز بلند کسی چچی یا خالہ سے باتیں کرتے ہوئے خواہ مسکرائے جاتی، اور پھر دہلیز پر جھاڑو دیتے دیتے وہ آدھی سے زیادہ گلی صاف کر دیتی۔ اس وقت جلیل کھڑکی میں بیٹھ کر عجیب سی آنکھوں سے مسکراتا، اور رفیق بے تابانہ اٹھ بیٹھتا اور عالم اضطراب میں غزلوں کی کتاب سے صفحہ نمبر 58 کچھ گنگنانے لگتا۔ نہ جانے وہ لڑکی گلی میں جھاڑو کیوں دیا کرتی تھی، اور بآواز بلند باتیں کیوں کیا کرتی تھی، اس کی آواز میں لوچ کیوں پیدا ہو جاتا تھا، اس کے انداز میں اس قدر شوخی کیوں تھی، اور جلیل اس وقت ایسی آنکھیں کیوں بنا لیا کرتا تھا جس میں بیک وقت مسکراہٹ بھی ہوتی اور وحشت بھی، اور اس وقت رفیق کی آنکھوں میں بوندا باندی سی کیوں ہوا کرتی تھی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ وہ سب کھیل اس لڑکی سے متعلق تھا، مگر اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ باتیں ایلی کے لیے حیران کن ہونے کے باوجود بے حد دلچسپ تھیں۔ رفیق اور جلیل میں یہ عیب تھا کہ وہ ایلی کو بات سمجھانے کی بجائے اس سے بات چھپانے کی کوشش کرتے، اسی لیے ایلی ان کے ہاں بیٹھا بیٹھا اکتا جاتا اور ان کو چھوڑ کر ارجمند کی طرف بھاگتا۔ ارجمند اسے دیکھ کر چلاتا، ایلی ایلی، چلو ایلی بڑی ڈیوڑی میں چلیں، اور وہ اپنا تمام تر اینکر اینڈی ماں باؤں اٹھا کر ڈیوڑی میں چلے جاتے، جہاں چورستہ بنا تھا، لوگ آتے جاتے رہتے۔ ارجمند وہاں کھڑے ہو کر بانسری بجاتا اور آتی جاتی لڑکی کی طرف دیکھ کر مسکراتا، مذاق کرتا، اور وہ جھینپ کر مسکرا کر چلی جاتی۔ لاجواب چیز ہے ایلی، مگر ابھی نہیں، کچھ سال کے بعد دیکھنا۔ وہ دیکھو ٹاٹ کے پیچھے، ارے تم تو اندھوں کی طرح کھڑے رہتے ہو۔ اور ایلی کا دل دھک دھک کرنے لگتا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو محلے کا بڑا بوڑھا ادھر سے گزرتا تو ایلی یوں کسی اڑتی ہوئی چڑیا کو دیکھنے لگ جاتا، جیسے وہاں کھڑے ہونے سے اس کا مقصد صرف چڑیا دیکھنا ہو۔ ارجمند آنکھیں بند کر کے بانسری بجانے لگتا۔ محلے کے سب لوگ انہیں گھورتے، ارے لڑکو یہاں کیا کر رہے ہو، خواہ رستہ نہ روکو، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سن کر ایلی کو پسینہ آ جاتا، اور ارجمند چپکے سے جواب دیتا، اچھا صاحب ابھی چلے جاتے ہیں، ذرا انتظار کر رہے ہیں بھائی صاحب کا۔ ارجمند کو بات ٹالنے میں کمال حاصل تھا۔ جلیل اور رفیق کے علاوہ محلے میں ایک اور ٹولی تھی، اجمل، صفدر، اکرم، دین محمد اور غلام بخش کی۔
یہ ٹولی محلے کے جوانوں کی تھی۔ وہ جلیل اور رفیق سے بھی الگ تھلگ رہتے تھے۔ جوانوں کی اس ٹولی کے مشاغل تخلیے میں ترتیب دیے جاتے تھے۔ وہ منظر عام پر کوئی ایسی حرکت سرزد نہ کرتے تھے جس پہ محلے والیوں کو ان پر نکتہ چینی کرنے کا موقع ملے۔ چونکہ محلے والیوں کو جوانوں سے چڑ تھی، وہ چھوٹے بچوں سے پیار کرتی، لیکن جوں صفحہ نمبر 59 جوں وہ بڑا ہوتا جاتا توں وہ ان کی نظروں میں کھٹکتا، حتیٰ کہ جوان ہو کر وہ مشکوک ہو جاتا اور اس کے ہر فعل پر محلے والیاں چونک کر دیکھتی اور چہ میں گوئیاں کرتی۔ اس ٹولی کا کوئی فرد جب باہر چوگان میں نکلتا تو محلے والیوں کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو جاتی، جیسے وہ کوئی خطرناک ارادہ رکھتا ہو۔ محلے میں جوان ہونا جرم سمجھا جاتا تھا اور جوانوں کو اس بات کا پورا احساس تھا، لیکن وہ مجبور تھے۔ ان کا احتجاج دبا دبا رہتا اور ان کی بیشتر قوتیں بزرگوں کے خلاف احتجاج اور سازش کرنے میں صرف ہو جاتی۔ اجمل 10ویں جماعت پاس کر کے اب کالج میں پڑھتا تھا اور کبھی کبھی چھٹی پر محلے میں آ جاتا تھا۔ اکرم ارجمند کا بڑا بھائی تھا اور وہ اتنا لمبا تھا کہ بڑی ڈیوڑی کے علاوہ کسی دروازے سے جھکے بغیر گزر نہ سکتا تھا۔ وہ شملے میں نوکر تھا اور کبھی کبھار چھٹی لے کر محلے میں آیا کرتا تھا۔ دین محمد کی علی پور میں دکان تھی اور وہ پتلا دبلا ہونے کے باوجود بڑا معزز بنا پھرتا۔ صفدر کو دیکھ کر تو ایلی بڑا مایوس ہوا تھا۔ کیا یہ وہی صفدر تھا جو دلی میں پارسی لڑکی سے محبت کیا کرتا تھا اور صبح شام پارسی تھیٹر میں رہا کرتا تھا؟ وہ تو بالکل ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا جس میں ذرا بھی پارسی جھلک نہ تھی۔ بہرحال اس میں ایک خوبی ضروری تھی، جب وہ کوئی تھیٹر کی دھن گنگناتا تو اس کی آنکھوں میں عجیب بوندا باندی سی ہوتی، گلابی گلابی بوندیوں کی پھوار پڑتی۔ اس کی چوڑی کلائی پر نیلے رنگ کی سیاہی میں نہ جانے کیا کھدا تھا جسے وہ اکثر دیکھتا اور پھر کسی خیال میں کھو جاتا۔ اس کی طبیعت بہت رنگین تھی، رفیق کی طرح دبی دبی رنگینی نہیں بلکہ چھلکتی ہوئی رنگینی، ابلتا ہوا جوش، لیکن جسمانی طور پر اس پر جمود طاری رہتا تھا، جیسے وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا ہو۔ غلام بخش کی آنکھیں اکثر چھتوں تلے کچھ ڈھونڈنے میں مصروف رہتی اور اس کی چھاتی تنی رہتی۔ کبھی کبھار محلے کی ان تینوں ٹولیوں کا میل بھی ہو جایا کرتا۔ سب سے بڑی ٹولی یعنی محلے کے جوان محلے کے نوجوانوں کو بلاتے، چلو بھائی آج کرکٹ کا کھیل رہے گا۔ محلے کے نوجوان محلے کے لڑکوں کو مطلع کر دیتے۔ کھیل کی خبر سن کر لڑکوں کی باتیں کھل جاتی اور وہ گیند بلہ اور وکٹیں اٹھا کر قصبے سے باہر تالاب والے میدان کو چل پڑتے۔ پھر جب وہ میدان میں وکٹیں گاڑ کر سینٹر ناپ کر تیار ہوتے تو محلے کے جوان آ پہنچتے۔ ان کے آتے ہی نوجوانوں کی حکومت کا دور ختم ہو جاتا۔ رفیق اپنا خوشبودار ریشمی رومال چپکے سے گردن سے ہٹا کر جیب میں ڈال لیتا اور صفحہ نمبر 60 ارجمند اپنا شوق انداز ترک کر کے مؤدبانہ کھڑا ہو جاتا۔ صفدر اور اکرام آ کر ایک نظر میدان پر ڈالتے۔ صفدر ہاتھ میں گیند اٹھاتا اور قمیص کی آستینیں چڑھاتے ہوئے ایک بار بازو پر کھدے ہوئے حروف کی طرف دیکھ کر سر جھٹکتا اور تھیٹر کی دھن گنگنانے لگتا، حافظ خدا تمہار۔ اس وقت ایلی کی آنکھوں سے وہ میدان اوجھل ہو جاتا اور تھیٹر کے منظر پر ایک پارسی لڑکی آ کھڑی ہوتی۔ اے دل ربا میں ہوں فدا۔ صفدر کے مضبوط بازو اس کی جانب بڑھتے اور وہ جھینپتی، ایلی تم ادھر جاؤ اسٹاپ کے پاس۔ ایلی چونک پڑتا، سنا تم نے؟ اکرم گردن جھکائے چلاتا اور غلام بخش خاموش ہنسی ہنسنے لگتا۔ ایلی کو اس وقت معلوم ہوتا کہ وہ میدان میں کھڑا ہے، تھیٹر میں نہیں، اور کھیل شروع ہونے والا ہے۔ آصفی لڑکے کرکٹ کھیلنے کے بہت شوقین تھے۔ لڑکے تو محلے ہی میں گیند اور تختی سے کرکٹ کھیل لیا کرتے تھے، مگر جوان اور نوجوان صرف میدان میں گیند بیٹ سے کھیلتے تھے۔ صفدر گیند پھینکنے کا بہت شوقین تھا۔ اکرم لمبا ہونے کی وجہ سے بہت زور سے ہٹ لگاتا تھا اور غلام بخش صرف گیند روکنے کا مشاق تھا۔ اکثر میچ بھی ہو جاتے تھے جس میں ایلی کا کام صرف کھلاڑیوں کی چیزوں کی رکھوالی کرنا ہوتا تھا۔ بہرحال اسے میچ میں شامل ہونے سے بڑی دلچسپی تھی۔ بالا۔ ان دلچسپیوں کے علاوہ محلے میں ایک اور دلچسپی تھی اور وہ بالا تھا، جو بذات خود ایک ٹولی تھا۔ اپنے آپ میں اس قدر مگن رہتا تھا کہ اسے کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کی خواہش ہی محسوس نہ ہوتی تھی۔ بالا ایلی کا ہم عمر تھا اور اس مکان میں رہتا تھا جو ایلی کے مکان کے عین سامنے واقع تھا۔ صبح سویرے ہی بالا اٹھ کر اپنے بہت بڑے تخت پوش پر چیزیں سجانا شروع کر دیتا۔ یہ گراموفون ہے، یہ ریکارڈ ہیں، یہ منہ سے بجانے والا ہارمونیم ہے اور یہ تاش کی گڈیاں، 1 2 3۔ تخت پوش پر چیزیں سجانے کے بعد وہ ان کے درمیان بیٹھ جاتا اور پھر چیزوں کو بنانے سنوارنے اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر رکھنے میں مصروف ہو جاتا۔ یہ نیلم ہے اور یہ زمرد، وہ اس ڈبیا میں ہونے چاہیے۔ وہ آپ ہی آپ گنگناتا رہتا، یہ ہائے آج اس کا رنگ مدھم کیوں پڑ گیا؟ ہاں آج بدھ ہے نا، بدھ تت 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 بدھ کو پکھراج کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 61 اور لال کا نکھرتا ہے، لال کہاں ہے؟ آؤ بھائی ایلی ہے، آجو بھائی ایلی یہاں میرے سر آنکھوں پر۔ ہی میں دیکھ رہا تھا کہ لال کہاں ہے۔ پکھراج یوں چمک رہا ہوگا، یوں جیسے پالش کر رکھا ہو،
یہ قیمتی پتھر حساب کے مطابق چمکتے اور پھیکے پڑتے ہیں۔ ہاں تو حل کہاں ہے؟ ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں، بیچارے بڑے اچھے ہیں۔ ہی ابھی مجھے ڈیوڑی میں ملا تھا ایک، کہنے لگا نیچے کنویں کے پاس ایک دیگ نیلم اور پکھراج کی بھری ہے، وہ تو ہمیں پتا ہے، سبھی جانتے ہیں، اور وہ روز ان دیگوں کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، رات بھر آوازیں آتی رہتی ہیں، وہ انہیں ادھر ادھر کرنے میں ساری رات چھن چھن ہوتا رہتا ہے، قہقہے مارتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں۔ اچھا تاش کھیلو گے؟ آؤ بھلا تمہیں جانکی بائی کا ریکارڈ سنائیں۔ بھیا موری مروڑی، ہی بڑا اچھا ہے۔ ہائے یہ گردہ، گرد پڑ جائے تو ریکارڈ خراب ہو جاتے ہیں۔ تت ہی لو سنو۔ ایلی بالے کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا، اسے یہ چیزیں کون دیتا تھا؟ وہ کون تھے جو اس کے گھر میں رہا کرتے تھے اور اسے تنگ کرتے تھے اور اسے بالکل تنگ نہ کرتے تھے؟ اور کنویں والے کمرے کے نیچے کیا دبا ہوا تھا؟ اور وہ دیگیں کس کی تھیں؟ سارے محلے میں مشہور تھا کہ بالے کا گھر آصف زدہ ہے، اس لیے کہ مائی عمدہ نے وہاں چلہ کاٹا تھا، اور جب وہ آخری رات اکیلی وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو 2 کٹے ہوئے بازو اس کے سامنے آ گرے تھے، اور پھر سارے کا سارا دھڑ دھم سے آ گرا اور سر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ بھاگی، ڈر کر بھاگی اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگی۔ اس کے پیچھے قہقہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لوگوں نے ڈر کے مارے دروازے بند کر لیے، پھر عمدہ کی چیخیں سنائی دیں اور پھر خاموشی چھا گئی، اور صبح عمدہ بے ہوش پڑی ملی اور اس کے گرد گندگی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آس کے محلے میں کئی ایک مکانات اور مقامات کے متعلق ایسی ہی باتیں مشہور تھیں۔ چچی عظمت کے جوبارے کی کھڑکی آپ ہی آپ کھل جاتی تھی اور اس میں سے بے موسم کے میوے گرتے تھے۔ شیخاں کی حویلی کی سب سے اوپر والی منزل سے رات بھر آوازیں آتی تھیں۔ حسن دین کی ڈیوڑی میں کوئی بزرگ رہتا تھا، وہاں ہر جمعرات کو دیا جلایا جاتا تھا۔ ایلی کے گھر کا چوبارہ بھی آصف زدہ تھا، اور احمد بی بی کے کوٹھے پر تو لوگوں نے آگ جلتی دیکھی تھی۔ محلے میں عمدہ کے علاوہ کئی اور لوگوں نے بھی وظائف پڑھے تھے اور وہ چلہ پورا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ صفحہ نمبر 62 تھے محلے والیاں۔ اس کے باوجود بچے آزادانہ ہر جگہ کھیلتے تھے اور محلے کی بوڑھی عورتیں انہیں گھورتی تھیں۔ کھیل کود کا وقت ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ مارا گیند بلہ اور پھر ہر وقت چیخ پکار، اور اس پلید گیند کے چھینٹے، ان لڑکوں کو تو اللہ ہی سمجھے، دیکھو تو کیا حال بنا رکھا ہے۔ دوسری کھڑکی سے جھانکتی، ٹھیک ہے بہن، کیا زمانہ آیا ہے، بڑے بات کریں تو یہ منہ چڑھاتے ہیں۔ تیسری بولتی، اب تو زمانہ ہی بدل گیا، نہ بڑے کا خوف نہ بوڑھے کا لحاظ۔ بچے انہیں دیکھ کر بھاگ جاتے اور وہ وہاں کھڑی گھنٹوں نئے زمانے پر لیکچر دیتی رہتی، اور چھپے ہوئے لڑکے ان کا منہ چڑھاتے۔ بڑی آئی ہیں۔ محلے کی بوڑھیاں محلے کے نوجوانوں، بچوں اور بوڑھوں پر آکاش بیل کی طرح چھائی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ محلے کے تمام مرد بھی ان سے دبتے تھے۔ بوڑھی چڑیل۔ لڑکے سب سے زیادہ ایلی کی دادی سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ ہر بات پر انہیں ڈانٹتی تھی۔ ایک بار بات شروع کرتی تو پھر مسلسل لیکچر دیے جاتی، حتیٰ کہ اس کے منہ سے کف جاری ہو جاتے۔ اس کی آواز سن کر سب بھاگ لیتے تھے اور پھر کسی تنگ گلی میں چھپ کر اس کا منہ چڑھاتے۔ نوجوان اسے چڑیل سمجھتے تھے، جوانوں میں صفدر کو تو اس کے نام سے وحشت ہوتی تھی۔ مجھ سے تو بیر ہے اس بڑھیا کو، خواہ ہر بات میں میرا نام گھسیٹ لیتی ہے۔ ایلی کی دادی کو محلے کے لڑکوں سے سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ اس کی دیوار کے ساتھ گیند کھیلتے تھے، جس سے دیوار کمزور ہوئی جا رہی تھی۔ اس پر صفدر کو اتنا غصہ آتا تھا کہ وہ گھر بیٹھ کر بڑے اہتمام اور محنت سے پوٹاش کا ایک اتنا بڑا پٹاخہ تیار کرتا تاکہ تہوار کے دن دادی اماں کی دیوار پر مارے۔ پٹاخہ چھوٹتے ہی زناٹے کی آواز آتی اور دادی اماں کھڑکی میں جا کھڑی ہوتی۔ اے جوانوں کے سر پر تو بھوت سوار ہے، خون چڑھا ہوا ہے، یہ تو محلے کو تباہ کر کے رہیں گے۔ صفحہ نمبر 63۔ دادی اماں کو چیختے سن کر صفدر کو عجیب سی روحانی مسرت حاصل ہوتی۔ وہ اطمینان سے گانے لگتا، اے دل ربا میں ہوں جدا۔ ان تمام باتوں کے باوجود ایلی کو یقین نہ آیا کہ دادی اماں سخت مزاج ہیں، حالانکہ جب بھی وہ گھر جاتا تو دادی دور سے اسے دیکھ کر برس پڑتی، بس تو بھی اب کہیں کا نہ رہا، ان محلے کے لڑکوں میں کھیل کر تو بھی بگڑ گیا۔ لیکن ایلی اس کی جھڑکیوں کی پرواہ نہ کرتا اور اس کے کندھوں پر سوار ہو جاتا، اور وہ تنگ آ کر کہتی، کتنی دیر سے بیٹھی انتظار کر رہی ہوں کہ تو آئے تو مچھلی کھائے، صبح سے تیرے لیے پکا کر بیٹھی راہ تک رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کڑاہی کا ڈھکنا اٹھاتی، کڑاہی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں سے بھری ہوتی۔ ایلی کو چھوٹی مچھلیاں کھانے کا بہت شوق تھا، وہ کڑاہی اٹھا کر بھاگ جاتا اور دادی پھر سے اسے کوسنے لگتی اور چوری چوری منہ پر پلہ لے کر مسکاتی، بڑا شیطان ہو گیا ہے نکما کہیں کا۔ دادی اماں کے ساتھ ایلی کی پھپھی زاد بہن سیدہ رہا کرتی تھی، جو ہر وقت دادی کے پاس بیٹھی رہتی اور دادی اماں کے کام کیا کرتی تھی۔ سیدہ کو دیکھ کر ایلی حیران ہوتا کہ وہ نوجوان ہونے کے باوجود دادی اماں کی طرح سر لٹکائے بیٹھی رہتی ہے، شادی ہو جانے کے باوجود اپنے میاں کے پاس کیوں نہیں رہتی، اور اس کی شکل اتنی غم آلود کیوں ہے، اور اس کے میاں کہاں رہتے ہیں اور وہ وہاں آتے کیوں نہیں۔
سیدہ کو دیکھ کر ایلی سوچ میں پڑ جاتا، لیکن اسے سیدہ سے یہ باتیں پوچھنے کی کبھی جرأت نہ ہوتی تھی۔ ادھر اونچے چوبارے میں سیدہ کی بہن نیاز اپنے تینوں بچوں کے ساتھ رہتی۔ اس کی حالت سیدہ سے بھی بدتر تھی۔ یا تو وہ چپ چاپ پڑی رہتی اور یا اٹھتی تو نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی۔ محلے کی بہت سی عورتیں اسی طرح رہتی تھیں، جیسے پیپ سے بھرے پھوڑے ہوں، جیسے ان کے دل دکھتے دکھتے پھوڑے بن چکے ہوں۔ اس کی اپنی ماں تو ان سب سے مختلف تھی۔ وہ دن بھر بیسیوں کام کیا کرتی تھی، کبھی کپڑے سیتی، کبھی گوٹا لگاتی، کبھی بچوں کے لیے گڑیا بنانے لگتی، کبھی کسی دولہا کے لیے روسی پگڑی تیار کرتی، اور ایلی کو پتنگ اڑا کر بھی تو وہی دیتی تھی۔ ایلی کو پتنگ اڑانا نہیں آتا تھا، حاجرہ اسے خود پتنگ بنا کر دیا کرتی تھی، اس کی کتابوں پر خود ہی جلد چڑھایا کرتی تھی۔ حاجرہ کو دنیا بھر کے سب کام کرنے آتے تھے، نہ جانے اس نے اتنے سارے کام کہاں سے سیکھ رکھے تھے۔ صفحہ نمبر 64 طوفانہ۔ ابھی وہ محلے کی زندگی سے پورے طور پر محفوظ نہ ہونے پایا تھا کہ ایک روز علی احمد اور صفیہ آ گئے۔ دادی اماں انہیں دیکھ کر چلائی، علی احمد تو؟ ہاں، انہوں نے لاپرواہی سے کہا، یہ بیمار ہے۔ حاجرہ نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ اللہ خیر کرے، کون بیمار ہے؟ کہیں صفیہ تو؟ صفیہ کے آنے پر سارا محلہ ان کے گھر جمع ہو گیا۔ اے کیا ہوا صفیہ کو؟ لو خامخواہ اچھی بھلی تو ہے صفیہ۔ کیوں صفیہ، کیا بات ہے؟ کون سی تکلیف ہو گئی تجھے؟ صفیہ کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور وہ پلنگ پر پڑی کھانستی رہتی تھی۔ آرام آ جائے گا، تو خامخواہ فکر کرتی ہے۔ ایلی نے صفیہ کو دیکھا، اس کے ہاتھ کی مہندی بالکل اڑ چکی تھی، انگوٹھیاں اور بھی میلی ہو گئی تھیں، مگر اس کا جسم ویسے کا ویسا ہی تھا، ماتھے پر شکن اسی طرح پڑی تھی۔ ایلی کو یقین نہ آتا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ وہ اس کے قریب جاتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں ایک دم سے اس پر جھپٹ نہ پڑے۔ اگر وہ بیمار تھی تو اس کی تیوری کیوں چڑھی؟ بیمار تو گھورا نہیں کرتے۔ نہیں نہیں، صفیہ بیمار نہیں، اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا۔ اس کے باوجود صفیہ بیمار تھی اور لوگ روزانہ اس کی عیادت کے لیے ان کے گھر آیا کرتے تھے۔ وہ چپ چاپ چارپائی پر پڑی رہتی اور چھت کی طرف دیکھتی رہتی۔ اے ہے تو کس فکر میں پڑی ہے لڑکی؟ محلے والیاں اسے پیار سے گھورتی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ذرا پرہیز کا خیال رکھ اور بس۔ لیکن ان باتوں کے باوجود صفیہ کا چھت کو گھورنا نہ گیا۔ سارا دن وہ چھت کو گھورتی رہتی اور حاجرہ اس کی چارپائی کے گرد یوں گھومتی رہتی جیسے حاجرہ شہنشاہ بابر ہو اور صفیہ اس کا بیمار بیٹا ہمایوں۔ پھر شام کے وقت جب گرمی بڑھ جاتی تو حاجرہ صفیہ کو سہارا دیتی اور وہ آہستہ آہستہ چلتی صفحہ نمبر 65 ہوئی اسے کوٹھے پر لے جاتی تاکہ کھلی ہوا میں سو سکے۔ ایک رات جب وہ سب کوٹھے پر سو رہے تھے تو آندھی چلنے لگی، بوندا باندی ہونے لگی۔ حاجرہ کا خیال تھا کہ جلد ہی آندھی تھم جائے گی، اس لیے وہ صفیہ کو اٹھا کر برساتی میں لے گئی تاکہ اسے نیچے گرمی میں تکلیف نہ ہو۔ یہ آندھی ایک عام آندھی تھی، آندھیاں اکثر آیا کرتی تھیں، چند ایک منٹ کے لیے تیز ہوا چلتی، بادل گرجتا، چھینٹے پڑتے اور پھر مطلع صاف ہو جاتا۔ علی احمد، سیدہ اور دادی اماں کے نیچے چلے جانے کے بعد وہ آندھی طوفانی صورت اختیار کر گئی۔ حاجرہ گھبرا گئی۔ حاجرہ کے لیے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی مدد سے صفیہ کو نیچے لے جانا مشکل تھا۔ طوفان اور بھی تیز ہوتا گیا، ہوا مکانوں اور دکانوں سے ٹکرا ٹکرا کر یوں چیخنے لگی جیسے جنگل میں شیر دھاڑتا ہے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کی گھٹا چھا گئی، بجلی کی کڑک سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ ایلی اور فرحت جاگ پڑے، وہ دونوں ڈر کر رونے لگے۔ اماں اماں اماں! ادھر مریضہ کراہ رہی تھی۔ برساتی میں دو کھلے محراب تھے جن پر پٹ نہیں لگے ہوئے تھے، ان محرابوں میں ہوا چنگھاڑ رہی تھی۔ حاجرہ نے چلا چلا کر علی احمد، دادی اماں اور سیدہ کو آوازیں دیں، لیکن طوفان کی شدت کی وجہ سے اس کی آواز نچلی منزل تک نہ پہنچ سکی۔ طوفان کی شدت کے ساتھ مریضہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ حاجرہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، مریضہ کراہ رہی تھی، بچے رو رہے تھے۔ ہوا سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے چارپائیاں مریضہ کے گرد کھڑی کر دیں اور ایلی اور فرحت سے کہا کہ انہیں تھامے رکھیں، مگر ہوا کے جھونکوں نے چارپائیوں کو اٹھا کر پھینک دیا۔ دونوں بچے چارپائیوں کے ساتھ دیوار سے ٹکرائے، بچے ڈر کر چیخیں مارنے لگے۔ پھر دفعتاً ان کی نگاہ مریضہ پر جا پڑی۔ مریضہ دیوانوں کی طرح سر چلا رہی تھی، اس کا سر اور آنکھیں گھڑی کے پینڈولم کی طرح ہل رہی تھیں، آنکھیں پتھرائی جا رہی تھیں، دم اکھڑ رہا تھا۔ حاجرہ گھبرا گئی، روتے ہوئے بچے سہم گئے۔ باد و بارہ کے اس طوفان کی نسبت وہ طوفان جو مریضہ کے سینے اور آنکھوں میں چلتا ہوا محسوس ہوتا تھا کہیں زیادہ بھیانک تھا۔ ان کی توجہ بیرونی طوفان سے ہٹ کر صفیہ کی طرف مبذول ہو گئی۔ میں جاتی ہوں، میں کسی کو بلاتی ہوں، حاجرہ گھبرا کر چلائی۔ صفیہ کا سر انکار میں اور بھی شدت سے ہلنے لگا، پھر ایک ساتھ کے لیے صفیہ کا سر تھم گیا، اس کی آنکھوں کی وہ بھیانک مردنی کم ہو گئی، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ صفیہ نے حاجرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے تیری قدر نہ کی،
اس کی نگاہ میں بے بسی کی ایک عجیب جھلک تھی۔ چند ساعت کے لیے اس نے صفحہ نمبر 66 اپنی نگاہیں ہاجرہ پر جمائے رکھیں، پھر اس کی آنکھ سے ایک موٹا سا آنسو ڈھلک آیا اور گال سے پھسل کر بالوں میں کھو گیا۔ پھر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور بازو گر کر لٹکنے لگا اور سر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ اماں! ایلی نے چیخ ماری۔ ہاجرہ نے سر پیٹ لیا۔ صفیہ! ایک فقیر طوفان تھم چکا تھا۔ نیچے بڑے کمرے میں پلنگ پر صفیہ کی لاش پڑی تھی اور اس کے گرد محلے والیاں بیٹھی باتوں میں مشغول تھیں۔ صفیہ کا جسم چادر سے ڈھکا ہوا تھا لیکن اس کا جونڈا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایلی نے 2-1 بار صفیہ کی طرف دیکھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ موت کا بہانہ کر کے پڑی ہو، جیسے ابھی جاگ اٹھے گی، کہے گی ایلی بازار سے دودھ لا دو۔ ہاجرہ تو میری بیماری کا بہانہ کر کے آرام سے بیٹھی ہے، چل اٹھ، برتن صاف کر، چل اٹھ۔ لاش میں جنبش ہوئی۔ ایلی کا دل ڈوب گیا۔ صفیہ کا جونڈا کھل کر لٹکنے لگا۔ محلے والیوں نے بآواز بلند کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایلی چیخ مار کر بھاگا، دادی اماں! دادی اماں! دادی نے اسے تھام لیا۔ تو کیوں بیٹھا ہے یہاں؟ ادھر آ، میں تجھے سلا دوں، دادی اماں نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کہا۔ صفیہ کی وفات پر ہاجرہ کئی دن تک روتی رہی۔ رہ رہ کر صفیہ کو وہ فقرہ یاد آتا تھا، میں نے تمہاری قدر نہ کی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں فخر بھری چمک لہراتی اور گالوں پر آنسو بہنے لگتے۔ برسوں کی خدمت گزاری اور عشق کے بدلے اسے ایک فقرہ ملا تھا، میں نے تمہاری قدر نہ کی۔ ہاجرہ اس فقرے کو تمغے کی طرح سینے پر لگائے پھرتی تھی۔ اسے ایک فقرے کی وجہ سے برتری میں بدل گیا تھا۔ وہ اس ایک فقرے کی خاطر ایک بار پھر عمر بھر کسی خدمت گزاری میں بسر کر سکتی تھی۔ صفیہ کی موت سے علی احمد کے گھر کے روزمرہ میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ ایلی اسی طرح ارجمن سے اینکر اینڈی ماں باؤں کی تفصیلات سمجھتا رہا، اگرچہ عملی طور پر ان تفصیلات کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا۔ کبھی کبھار کھڑکی کی در سے وہ ہکوری ڈکوری کے مختلف سائز دیکھتا رہا، محلے کے جوانوں کے ساتھ کرکٹ کے میدان میں جاتا رہا، جلیل اور رفیق کے ساتھ قاضی دروازے کے پاس اس تنگ گلی میں جھاڑو دینے والی کی شوخیوں کو بغور دیکھتا اور دادی اماں کے ساتھ لپٹ کر سوتا رہتا۔ صفحہ نمبر 67 ہاجرہ اسی طرح سارا دن باورچی خانے میں برتن مانجتی، کھانا پکاتی اور علی احمد کی چل میں بھرتی رہی، اور فرحت حسب معمول گھر کے کام کرنے کے علاوہ سہیلیوں کے گھروں کے چکر لگاتی رہتی، اور دادی اماں اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے چولہے کے پاس بیٹھی رہی اور اس کے پاس سیدہ خاموشی سے تنکوں سے زمین گریدتی رہی، اور علی احمد وہی پھٹی ہوئی میلی دھوتی باندھے ڈیسک کے رجسٹر میں لکھتے رہے، اور محلے کی چمگادڑیں رات کو احاطے پر چیخ چیخ کر منڈلاتی رہیں۔ بچے کھیلتے رہے، بوڑھیاں انہیں گھورتی رہیں، اور محلے کے بوڑھے نماز ادا کرنے کے بعد کھانستے ہوئے سر لٹکائے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے، اور صفدر دادی اماں کی دیوار پر پھینکنے کے لیے منچھل پوٹاش کے پٹاخے تیار کرتے ہوئے گنگناتا رہا، حافظ خدا تمہارا، اے دلربا ہوں میں فدا، سارا صبورا۔ پھر ایک دن علی احمد کے یہاں مہمان آ گئے۔ ہاں یہی مکان تو ہے، تم آگے چلی جاؤ، گھبرانے کی کیا بات ہے، اے ہے تمہارا اپنا محلہ ہے۔ چاچی حاجہ کی آواز آئی۔ کون آیا ہے چاچی؟ ماں جیواں بولی۔ اپنے علی احمد کے مہمان آئے ہیں۔ کون مہمان آئے ہیں چاچی؟ کن کے گھر آئے ہیں؟ مہمان آئے ہیں، دادی اماں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دیکھ تو لڑکی، کون مہمان آئے ہیں؟ شام کوٹ سے تو نہیں آئے؟ کون آیا ہے؟ علی احمد قلم ڈیسک پر رکھتے ہوئے بولے، اور پھر حسب عادت جلدی سے قمیض پہننے لگے۔ ہاجرہ باورچی خانے سے نکل کر چپ چاپ دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں ابھی سے پرنم ہو رہی تھیں کہ شاید مہمانوں کے آتے ہی صفیہ کی موت پر اظہار افسوس کرنا پڑے، شاید وہ آئے ہی اسی غرض سے ہوں۔ ایلی سہم کر کھڑا ہو گیا۔ فرحت اپنا دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ سب سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سیڑھیوں سے ہلکے ہلکے قہقہوں کی صفحہ نمبر 68 آوازیں سنائی دیں۔ کوئی ہنس رہی تھی جیسے اسکول کی لڑکیاں ہنستی ہیں۔ ایک کہہ رہی تھی، تم چلو آپا، چلو بھی نا۔ دوسری بولی، تو خواہ جھینپتی ہے۔ پھر کوئی سریلی آواز میں ہنس پڑی جیسے گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ اے ہے کون ہے؟ دادی اماں بولی، آ جاؤ نا اوپر، سلام کہتی ہوں۔ وہ دونوں دروازے میں آ کھڑی ہوئیں۔ فرحت کہاں ہے؟ ہائے، فرحت چلائی، یہ تو سارا صبورا ہیں، اور بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ کون ہیں دادی اماں؟ احاطے سے عورتوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ کون آیا ہے؟ لڑکیاں ہیں، دادی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی، اپنی فرحت سے ملنے آئی ہیں۔ اپنی ہی بچیاں ہیں، اللہ عمر دراز کرے، بڑی دور سے آئی ہیں خیر سے۔ ہاں چاچی، سہیلیاں جو ہوئیں۔ اچھا کیا جو ملنے آ گئیں۔ کیا نام ہے لڑکیوں کے؟ چند ایک ساتھ میں محلے بھر میں یہ خبر پہنچ چکی تھی۔
جیسے تالاب میں پتھر پھینکتے ہی چھوٹی چھوٹی لہریں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں۔ دیر تک محلے میں وہ لہریں ناچتی رہیں، پھر سکون طاری ہو گیا۔ لیکن علی احمد کے گھر میں ایک دبا دبا طوفان ابھر رہا تھا۔ ادھر بڑے کمرے میں ہاجرہ، فرحت، سارا، صبورہ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ کمرے سے ہلکے لطیف قہقہے سنائی دے رہے تھے، ایسے رنگین قہقہے جو محلے کے کسی گھر سے کبھی سنائی نہ دیے تھے۔ باہر دادی اماں چولہے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور اس کے پاس سیدہ سر ہاتھوں میں تھامے تیل سے بھری کڑاہی کو حسرتناک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اندر علی احمد قمیص پہنے بار بار چور نگاہوں سے جھانکتے اور پھر حقے کے کش لینا شروع کر دیتے اور کھانستے۔ پھر وہ ایک دم اضطراب سے آواز دیتے، ایلی کی ماں حقہ بھر دو۔ پھر قلم اٹھا کر لکھنے کی کوشش کرتے اور پھر کھانسنے لگتے۔ ایلی کی ماں کون آئی ہیں؟ لڑکیاں ہیں۔ اچھا تو دوراہے سے آئی ہیں؟ دوراہے میں یہ لوگ رہتے کہاں ہیں؟ پھاٹک والے محلے میں؟ اچھا وہ جو سبز کھڑکیوں صفحہ نمبر 69 والا مکان تھا وہاں؟ ہوں تو اپنے قاضی اظہر حسین کی بیٹیاں ہیں۔ لو تم نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ وہ تو بالکل اپنے ہی ہیں۔ ہی جب ہم دوراہے دورے پر جایا کرتے تھے تو قاضی اظہر ہی کے گھر رہا کرتے تھے، بڑے اچھے تعلقات تھے قاضی جی سے۔ ہی ان کی باتوں کے دوران دادی اماں ان کی قمیص کو گھور گھور کر دیکھتی اور موہوم آہیں بھرتی۔ ایلی بھی ان کی قمیص کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی کے آنے پر وہ قمیص ضرور پہنا کرتے تھے، مگر جلد ہی مطمئن ہو کر اتار بھی دیتے تھے اور پھر اپنے کام میں لگ جایا کرتے تھے۔ لیکن نہ جانے سارا صبورہ کے آنے پر انہوں نے قمیص اتاری کیوں نہ تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ چلم اٹھائے خود باہر چولہے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ تو چلم بھرنے کے لیے ایلی یا کسی اور کو آواز دیا کرتے تھے۔ ہی وہ ہنسنے لگے اور بآواز بلند بولے، اپنے قاضی اظہر کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ ہم قاضی صاحب سے ملنے گئے۔ ہی یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کمرے کی طرف چل دیے جس میں لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ قاضی صاحب بڑے تپاک سے ملے۔ وہ سبز کھڑکیوں والا مکان تھا نا پھاٹک محلے میں، وہ اندر گھس گئے۔ اچھا تو تم بڑی لڑکی ہو ان کی؟ ہی سارا ہو، تم فرحت کی ہم جماعت ہو اور یہ صبورہ ہے؟ ہی باہر چولہے کے پاس دادی اماں چمٹے سے زمین کو رید رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ سیدہ کی آنکھوں میں چمک لہرا رہی تھی اور وہ حسرتناک نگاہوں سے تیل کی کڑاہی کو گھورنے کی بجائے غور سے اس تنکے کا جائزہ لے رہی تھی جو چولہے کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کان سے دوپٹہ سرکائے جا رہی تھی۔ ہی آؤ نا ادھر اس طرف اس کمرے میں۔ اچھا تو قاضی صاحب کا اب کیا حال ہے؟ ایلی بھائی بھاگ کر جا اور لے آ کچھ بوتلیں اور کچھ۔ ادھر آؤ نا سارا، انہیں لے آؤ نا ایلی کی ماں۔ ہی بہت ہی بھلے آدمی تھے ان کے ابا، ہمارے دوست تھے۔ ہی ہاجرہ مسکرا رہی تھی مگر اس کی مسکراہٹ میں بلا کا اضطراب تھا اور فرحت کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ علی احمد کی مسلسل ہی کی آواز آ رہی تھی۔ دادی کا ہاتھ کانپے چلا جا رہا تھا اور سیدہ کا کان بالکل ننگا ہو چکا تھا۔ صفحہ نمبر 70 شام کو ارجمند نے آواز دی، آیا؟ ایلی چلایا، لیکن نہ جانے کیوں ارجمند ایلی کا انتظار کرنے کے بجائے چپ چاپ اوپر آ گیا، حالانکہ وہ عام طور پر ایلی کے گھر آنے سے گریز کیا کرتا تھا۔ دادی اماں سلام، ایلی گھر ہے کیا؟ اس نے چوری چوری دالان کی طرف دیکھا جہاں سارا اور صبورہ بیٹھی تھیں اور پھر دروازے سے باہر اس مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں دالان میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں اسے اچھی طرح دیکھ سکتی تھیں۔ اس نے جیب سے ریشمی رومال نکالا اور اسے گردن پر پھیرنے لگا، پھر وہ ایک انداز سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جا، دادی اماں بولیں۔ نہیں دادی اماں، میں ٹھیک ہوں، ارجمند نے چوری چوری کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا اور پھر آواز نکالے بغیر کوئی شعر گنگنانے لگا۔ ایلی سامنے حیران کھڑا تھا کیونکہ ارجمند جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ کچھ دیر تو ایلی دیکھتا رہا، پھر چپکے سے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اسے یوں قریب دیکھ کر ارجمند بولا، ایلی وہ کتاب تمہارے پاس ہے نا؟ کون سی؟ کیسی کتاب؟ ایلی نے پوچھا۔ بھائی وہی، وہ بآواز بلند بولا، جو ماسٹر صاحب کل پڑھا رہے تھے۔ کیا نام ہے اس کا؟ وہ پھر دبی دبی آواز میں ایلی سے کہنے لگا، واہ واہ کیا چیزیں ہیں، کیا ہکوری ڈکوری ہیں۔ ہاں بھائی تو وہ کتاب ہے جس میں سے آج سوال کرنے ہیں۔ وہ پھر دادی اماں کو سنانے کے لیے چلایا، بڑا والا نہیں، چھوٹا والا ایڈیشن، وہ گلابی سی۔ اس نے اندر دالان کی طرف اشارہ کیا۔ کیا چیز ہے، واہ۔ ایلی کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ دادی اماں ارجمند کو گھور رہی تھیں، اس کے ریشمی رومال کو گھور رہی تھیں۔ دفعتاً اس نے دادی اماں کی کڑی نگاہوں کو محسوس کیا۔ اچھا، وہ بولا، ذرا ہمارے گھر آؤ نا ایلی، وہ چھوٹی گلابی چھوٹا والا ایڈیشن، آؤ گے نا؟ اس نے اندر دالان کی طرف دیکھا۔ میں انتظار کروں گا۔ ہائے کیا چیز ہے، اور وہ چلا گیا۔ ارجمند کے جانے کے بعد رفیق آ گیا۔ اس کی نگاہیں یوں مطمئن تھیں جیسے کچھ خبر ہی نہ ہو۔ پھپھی کہاں ہے؟ اس نے زیر لب کہا۔ شاید ادھر ہو، وہ اپنے آپ ہی بولا اور دالان میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ ٹھٹکا، اوہ مجھے تو پتہ ہی نہ تھا۔ اس نے گویا دیوار سے مخاطب ہو کر معذرت کی اور واپس جانے لگا۔ رفیق ہے، ہاجرہ نے آواز دی۔ وہ رک گیا، ایک سرسری مگر بھیگی نظر سارا اور صبورہ پر ڈالی۔
ایک ہلکی سی آہ بھری۔ وہ کہا تھا نا پھوپھی جی نے سودا لانا ہے۔ صفحہ نمبر 71۔ تو میں آ گیا۔ خیر خیر، اس کی آنکھوں میں گلابی چھینٹے اڑ رہے تھے۔ ہائے اللہ، ہی اندر علی احمد ہنس رہے تھے۔ وہ بات بتانا تو میں بھول ہی گیا جب، کہتے ہوئے وہ چلم اٹھائے چلے آئے اور چولہے کے قریب جانے کی بجائے سیدھے دالان میں گھس گئے۔ ہی جب ہم سب قاضی صاحب کی مکان پر گئے تھے۔ ہی ادھر آؤ نا سارا صبورہ، تمہیں بات سنائیں، اس کمرے میں آؤ نا، تم شرماتی کیوں ہو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ ہی قاضی صاحب کے گھر کو تو ہم اپنا ہی گھر سمجھا کرتے تھے، تم کیوں شرماتی ہو، آ جاؤ۔ وہ کھڑے ہنسے جا رہے تھے۔ دادی اماں کا ہاتھ کانپ رہا تھا، سیدہ کا دوپٹہ کان سے گرتا جا رہا تھا۔ بھائی فرحت، یہ تمہارے کہنے کے بغیر نہیں آئیں گی، ٹھیک تو ہے بھائی، یہ آداب طور طریقہ کیسے چھوڑیں، جب تک میزبان خود نہ کہے کیسے آئیں، اور بھائی فرحت تو ان کی میزبان ٹھہری، کیوں فرحت، یہی بات ہے نا۔ ہی آخر بڑے گھرانے کی لڑکیاں ہیں، بہت بڑا گھرانہ ہے ان کا، کون نہیں جانتا ان کے گھرانے کو دوراہے میں۔ اچھا تو فرحت تم انہیں ساتھ لے آؤ ادھر۔ ہی وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ رات پڑ چکی تھی، لیکن ہاجرہ بھی باورچی خانے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ علی احمد کھانا کھا لیں تو وہ فارغ ہو۔ صبورہ فرحت کے ساتھ گپیں مارنے میں مشغول تھی۔ دادی اماں جائے نماز پر بیٹھی تھیں، سیدہ بستر میں لیٹی ہوئی تھی، ایلی دادی اماں کی چارپائی پر اوندھا پڑا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ علی احمد اپنے کمرے میں سارا کو وہ قصہ سنا رہے تھے جب وہ قاضی صاحب سے پہلی مرتبہ ملے تھے۔ ہی اور قاضی صاحب نے سمجھا، یہاں قریب ہو کر سنو نا، انہوں نے سمجھا کہ ہی اندھیرے میں نہ جانے کون ہے۔ ہی ہاتھ چلانے شروع کر دیے، یوں ہی ہلکی سی باریک ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ہی علی احمد بے تحاشا ہنسے چلے جا رہے تھے۔ ان کے کمرے میں نہ جانے کیا گڑمڑ ہو رہا تھا، جیسے واقعی قاضی صاحب پکڑ دھکڑ کر صفحہ نمبر 72 رہے ہوں۔ ہنسی کی ہلکی آواز آئی، پھر بند ہو گئی۔ ہی بھاری آواز بھی بند ہو گئی۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر دفعتاً ہائے اللہ کی آواز آئی، اور پھر علی احمد کے کمرے پر موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ جائے نماز پر بیٹھے ہوئے دعا مانگتے مانگتے دادی اماں کے ہاتھ لرزے، جیسے دفعتاً اسے تشنج کا عارضہ ہو گیا ہو، پھر وہ دھپ سے سجدے میں گر گئی۔ سیدہ نے آہ بھر کر رضائی منہ پر لے لی۔ مشین پر کپڑا سیتے سیتے ہاجرہ کا ہاتھ کانپا اور دستہ مشین کی چرخی سے باہر نکل آیا، اور ہاجرہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے صبورہ اور فرحت کی طرف دیکھنے لگی۔ فرحت نے ماں کی طرف دیکھا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا، لیکن صبورہ اسی طرح خاموشی سے چلاتی رہی، ہنستی رہی۔ پھر دفعتاً اس نے محسوس کیا جیسے کچھ ہو گیا ہو، اور وہ خاموش ہو گئی۔ ایلی نے سر اٹھایا، چاروں طرف گھبرا کر دیکھا، نہ جانے کیا ہو گیا تھا، جیسے بہت کچھ ہو گیا تھا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا پڑ گیا۔ کچھ بھی تو نہیں؟ چواؤں ٹھک، علی احمد کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ تمام گھر پر بھیانک سکوت طاری ہوتا، موت کا سکوت، موت۔ ایلی کانپ گیا، اس کی نگاہوں کے سامنے صفیہ آ گئی، جیسے وہ اس روز چارپائی پر پڑی دم توڑ رہی تھی۔ ایلی نے محسوس کیا کہ علی احمد کے ساتھ سارا کمرے میں اسی طرح سر پٹک رہی تھی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آنکھیں پتھرائے جا رہی تھیں۔ ڈر کی وجہ سے اس کی چیخ نکل گئی۔ دادی اماں اچک کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہے دادی اماں؟ وہ زیر لب گنگنایا۔ کچھ نہیں ایلی، دادی اماں نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، سو جا تو، اور وہ اسے کانپتے ہوئے ہاتھ سے تھپکنے لگی۔ اگلے روز جب ایلی بیدار ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ گھر پر وہی بھیانک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس صبح وہ تمام دنیا کے خلاف غصہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ کمرہ غلاظت سے بھرا تھا، وہ گھر، وہ محلہ، وہ شہر، سب گندگی سے بھرے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ محلے والے سبھی اندھے تھے، اندھے اور اپاہج۔ ایلی کا جی چاہتا تھا کہ وہ گھر، وہ محلہ، وہ شہر چھوڑ کر کہیں چلا جائے جہاں غلاظت نہ ہو، جہاں گندگی نہ ہو، جہاں بھیانک خاموشی نہ چھائی ہو۔ اس کی نگاہ دادی اماں پر جا پڑی، جو چپ صفحہ نمبر 73 چاپ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ دادی اماں پر غصہ محسوس کیا۔ کیا وہ گھٹنوں میں سر دینے اور سجدے کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکتی تھی؟ ویسے محلے کے لڑکوں کے خلاف تو اس کی زبان قینچی کی طرح چلتی تھی۔ جب صفدر اس کے مکان کی دیوار پر پٹاخہ چلاتا تو اس وقت وہ کیوں چیختی تھی، اے ہے مکان کی دیواریں ہل گئی ہیں؟ اب کیا مکان کی دیواریں نہیں ہل رہی تھیں؟ پھر وہ یوں چپ کیوں بیٹھی تھی؟ اور فرحت کے پاس بیٹھی ہوئی وہ بھیگی بلی سارا جھکی جھکی نگاہوں سے گھر والوں کو ٹٹول رہی تھی، اور صبورہ یوں چپ چاپ بیٹھی تھی جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ ایلی نے پہلی مرتبہ سارا کی طرف نگاہ بھر کر دیکھا۔ بھیگی بلی کیسی چور نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ اسے واضح طور پر معلوم نہ تھا کہ وہ اسے بری کیوں لگ رہی ہے، لیکن وہ اسے بری لگ رہی تھی۔ ادھر سے ابا کے حقے کی گڑگڑاہٹ سن کر اس نے منہ بنایا۔ بڑے علی احمد بنے پھرتے ہیں، ہی فضول دانت نکالتے رہنا۔ بھائی دادی اماں بیٹھی بار بار دالان کی طرف دیکھ کر آہیں بھر رہی تھی، اور سیدہ چپ چاپ بیٹھی آلو چھیل رہی تھی۔ ہاجرہ تو خیر برتن دھونے کے سوا کچھ کر ہی نہ سکتی تھی۔ ایلی دل ہی دل میں بل کھاتا رہا، اگرچہ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کیوں بل کھا رہا ہے۔
پھر گھر میں یہ دستور ہو گیا، علی احمد سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے، اگرچہ دن میں 4 مرتبہ خود حقے کی چلم اٹھا کر داران کی طرف چلے آتے، حالانکہ انہوں نے کبھی خود چلم نہ بھری تھی، اور پھر حاجرہ کے کمرے میں جھانکتے، ہی کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سارا، صبورہ، گپیں چل رہی ہیں۔ خوب، صبورہ کو گپیں بڑی پسند ہیں۔ دن میں 2 بار ارجمن آ جاتا۔ ایلی بھائی، وہ سوال چھٹی مشق کا 15واں سوال، وہ کیسے ہوگا؟ اپن سے تو نہیں ہوتا۔ بھائی واہ، آج تو سندلی پیراہن زیب تن ہے۔ یہ آج معلوم ہوا کہ چاہے غب سندلی پیراہن پر کیا بہار دیتا ہے۔ رفیق آ کر پوچھتا، پھپھی آج مچھلی بہت سستی بک رہی ہے، کیا خریدو گی؟ اور چھپ کر اندر جھانکتا، آہیں بھرتا۔ رات پڑتی تو علی احمد آتے۔ ہی صبورہ سو گئی کیا؟ ابھی نہیں سوئی؟ یہی عمر تو ہے گپے ہانکنے کی۔ ہی اور سارا تو دیر تک صفحہ نمبر 74 جاگنے کی عادی ہے۔ کیوں سارا؟ اچھا بھائی، یہ کہہ کر وہ باہر نکل آتے اور پھر دالان سے آواز دیتے، فرحت کی ماں، صبورہ سو جائے تو مجھے آج کا حساب لکھوا دینا۔ اور وہ عجیب انداز سے ہنسنے لگتے۔ اس پر حاجرہ کہتی، ہائے لڑکیوں، اتنی دیر ہو گئی ہے، اب سو جاؤ۔ اور فرحت فوراً لیٹ کر کہتی، بھائی ہم تو اب سوتے ہیں، نیند آ گئی، آؤ صبورہ تم بھی جاؤ۔ اور وہ زبردستی صبورہ کو لٹا لیتی اور پھر آنکھیں بند کر کے یوں پڑ جاتی جیسے نہ جانے کب کی سوئی ہوئی ہو۔ سارا چپ چاپ اپنی چارپائی پر چلی جاتی، مگر وہ لیٹتی نہ تھی، ایک طرف چپ چاپ بیٹھ رہتی۔ اس پر حاجرہ محسوس کرتی جیسے کمرے میں گھٹن پھیل رہی ہو، اور وہ کسیانی ہنسی ہنس کر کوئی بات چھیڑنے کی کوشش کرتی، مگر سارا چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ پھر جب صبورہ سو جاتی تو علی احمد کی آواز آتی، فرحت کی ماں، آج کا حساب تو لکھوا دو آ کر، صبورہ سو گئی ہے نا؟ علی احمد کی آواز سن کر دادی اماں کا سر ہلنے لگتا اور وہ رکوع کے بغیر ہی سجدے میں گر جاتی۔ ادھر سارا کنکھیوں سے حاجرہ کی طرف دیکھتی، حاجرہ اٹھ بیٹھتی اور سارا چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑتی۔ جب وہ صحن سے گزرتی تو سیدہ اپنا منہ رضائی میں لپیٹ لیتی۔ ایلی گھبرا کر اٹھ بیٹھتا، لیکن دادی اماں نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اسے تھپکنے لگتی۔ پھر کچھ دیر کے بعد حاجرہ ان کے کمرے میں جھانکتی، سو گیا؟ ایلی کو جاگتے دیکھ کر گھبرا کر بات بدل لیتی، اور حاجرہ کے جانے کے بعد گھر پر ہنگامہ خیز سکوت چھا جاتا۔ پھر ایک رات جب صبورہ اور فرحت حسب معمول باتیں کرتے کرتے لیٹ گئی تھیں اور سارا دوپٹہ اوڑھے یوں صبورہ کی چارپائی کے کونے پر بیٹھی تھی جیسے اسے ابھی اٹھ کر کہیں جانا ہو، اور حاجرہ منتظر کھڑی تھی کہ کب آواز پڑے اور وہ سارا کو راستہ دکھا کر اپنے فرض سے فارغ ہو جائے، کہ دفعتاً علی احمد کی آواز سنائی دی، جیسے وہ بالکل ہی بدلی ہوئی ہو۔ صبورہ جاگ رہی ہے؟ انہوں نے سر تال میں کہا۔ صبورہ؟ حاجرہ کے ہونٹ ہلے۔ اس نے حیرت سے چھوٹی سی بچی کی طرف دیکھا جس نے ابھی عنفوان شباب میں قدم رکھا ہی تھا۔ صبورہ؟ سجیدہ کی آنکھیں یوں کھلی کی کھلی رہ گئیں جیسے دفعتاً بینائی سے محروم ہو گئی، صفحہ نمبر 75 ہوں۔ دادی اماں نے صبورہ کا نام سنا، اس نے پہلی ہی رکعت میں سلام پھیر دیا۔ کس نے بلایا ہے مجھے؟ صبورہ اٹھ بیٹھی، مجھے بلایا ہے؟ مجھے؟ چچا نے بلایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی۔ مجھے بلایا ہے؟ مجھے؟ اور وہ شور مچاتی چلاتی ہوئی بولتی، آ تو رہی ہوں میں۔ اور پھر آپ علی احمد کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ یہ دیکھ کر سارا بیٹھی بیٹھی چارپائی پر ڈھیر ہو گئی جیسے کوئی گٹھری گر کر اوندھی ہو گئی ہو، اور فرحت نے منہ موڑ کر اوپر کمبل لے لیا اور حاجرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ چراؤں ٹھک، دروازہ بند ہو گیا، گھر پر سناٹا چھا گیا۔ ایلی نے دانت پیس کر رضائی پر گھونسا مارا۔ اس روز دادی اماں اسے تھپکنا بھول گئی۔ اس نے یہ بھی نہ کہا، سو جا ایلی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ لو لیٹر۔ اگلے روز ایلی ارجمن کے گھر بیٹھا تھا اور ارجمن اسے سمجھا رہا تھا، بڑی والی کو نہیں، چھوٹی والی کو، وہ جو گلابی سی ہے۔ اچھا؟ ایلی نے سمجھے بغیر کچھ کہنے کی غرض سے کہا۔ ارجمن نے زیر لب کہا، سب بڑی والیاں بیکار ہوتی ہیں، ان سے عشق نہیں ہو سکتا اور اس لیے انہیں لو لیٹر نہیں لکھا جا سکتا، اور اگر لکھو بھی تو بیکار ہے۔ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل دھک دھک نہیں کر سکتا، اور دل دھک دھک نہ کرے تو پھر عشق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سمجھے؟ کیا سمجھے؟ تو جانے من لو لیٹر چھوٹی والی کو لکھا جائے، ہکوری ڈکوری کو۔ لو لیٹر؟ ایلی نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ہاں، ارجمن چلایا، بالکل موزوں ہے عمر اس کی لو لیٹر کے لیے، اور اگر ہم نے لو لیٹر نہ لکھا تو وہ خفا ہو جائے گی کہ لو لیٹر بھی نہ لکھا مجھے، بڑے عاشق بنے پھرتے تھے اور اس کا دل دکھے گا، سمجھے؟ لیکن ایلی گھبرا رہا تھا، اگر اس نے علی احمد سے کہہ دیا تو؟ ہوں، ارجمن بولا، تم انہیں نہیں جانتے۔ ارجمن اسے سمجھانے لگا، اینکر اینڈی ماں باؤں لو لیٹر کے سہارے جیتی ہیں، جب تک لو لیٹر نہ پڑھ لیں طبیعت کو چین نہیں پڑتا، تازہ موصول نہ ہو تو پرانے پڑھ کر وقت، صفحہ نمبر 76 کاٹتی ہیں، ان کے ٹرنک لو لیٹروں سے بھرے ہوتے ہیں، اور چاہے کوئی لکھ دے انہیں پڑھتی ضرور ہیں، اور پھر کیا مجال جو کسی کو بتائیں؟ بالکل نہیں بتاتی۔ بالکل نہیں؟ انہیں کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ایلی نے پوچھا، پھر کیا؟ پھر
اور ایک لو لیٹر، ارجمند بولا۔ پھر کیا؟ پھر اڑ اور ایک لو لیٹر، ارجمند بولا۔ اچھا، ایلی نے تھوک نکلنے کی بیکار کوشش کی۔ کس چیز سے لکھیں؟ میں بتاؤں، آنسوؤں سے لکھیں۔ مگر آنسو آئیں گے کہاں سے؟ ہم تو بھئی ہنسنے کے قائل ہیں، رونے کے نہیں۔ البتہ خون سے لکھنا آسان رہے گا۔ وہ کیسے؟ پنچ بولیں گے کیا؟ تکلیف نہ ہوگی کیا؟ واہ، اس میں کیا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ لڑکیاں خون پسند نہیں کرتی، اس لیے سیاہی سے لکھ دو۔ اچھا، لیکن لکھیں گے کیا؟ ایلی نے پوچھا۔ یہ مسئلہ تو چٹکی بجانے میں حل ہو جائے گا۔ ہاں، ارجمند نے کہا۔ یہ اتنے پریم شاستر پڑھے ہیں، ان میں سے چن لو۔ ارجمند نے کشمیری بازار کی چھپی ہوئی 4 ورقی کتابوں کا ایلی کے سامنے ڈھیر لگا دیا۔ سارا دن وہ خط کا مضمون چھانٹتے رہے۔ آخر شام کے 4 بجے کے قریب خط مکمل ہو گیا۔ اس میں زیادہ تر شعر لکھے ہوئے تھے۔ مائی ڈیئری لکھوں، میری جان لکھوں یا دلربا لکھوں، اے جان من میں تم کو القاب کیا لکھوں۔ یہ شعر تو القاب کی حیثیت رکھتا تھا۔ نفس مضمون کا شعر یہ تھا: اس حسن تیرے کی بیوٹی نے میرے جینٹل ہارٹ کو توڑ دیا، جب سے تم پر ہوا ہوں شیدا نائٹ سلیپنگ چھوڑ دیا۔ اس شعر کے چناؤ میں بڑی لے دے ہوئی تھی، مگر ارجمند نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ اگر یہ شعر نہ لکھا گیا تو لیٹر ادھورا رہ جائے گا، کیونکہ اسکول کی لڑکیاں صرف انہی شعروں کو پسند کرتی ہیں جن میں انگریزی کی چاشنی ہو، ورنہ وہ اپنا لو لیٹر صفحہ نمبر 77 کسی سہیلی کو بھی نہیں دکھا سکتی کہ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اسے کسی گنوار نے لو لیٹر لکھا ہے۔ ارجمند کی بات معقول تھی، اور نہ بھی ہوتی تو بھی ایلی لکھنے پر مجبور تھا، کیونکہ اسے تو لو لیٹر کے متعلق علم ہی نہ تھا۔ وہ یہ نہ جانتا تھا کہ لو لیٹر لکھنے سے ہوگا کیا۔ شام تک لو لیٹر تو مکمل ہو گیا، لیکن اسے صبورہ تک پہنچانا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ایلی کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی قمیص کی وہ جیب جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جس میں اس نے لو لیٹر اس کی جیب میں ڈال دینا اور جیب میں نہ ڈال سکو تو اسے دور سے دکھانا۔ دیکھ کر وہ بے قرار ہو جائے گی اور خود ہی منت کر کے مانگ لے گی۔ دوسری تجویز تو ایلی کے لیے قطعی طور پر ناقابل قبول تھی۔ دکھانا بڑی جرت کا کام تھا، البتہ چوری چوری اس کی جیب میں رکھنا شاید ممکن ہو، لیکن دقت یہ تھی کہ اس کی قمیض میں جیب نہ تھی۔ عجب قمیض پہنتی تھی وہ۔ اس نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ اس کی قمیض شروع سے لے کر آخر تک انوکھی تھی۔ جا بجا چنٹیں پڑی ہوئی تھیں، کہیں کھلی کہیں تنگ، کہیں کچھ۔ ایسی قمیض تو محلے بھر میں کسی کی نہ تھی۔ پھر جب دونوں بہنیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں تو دفعتاً اسے لو لیٹر کا خیال آیا اور پسینہ آ گیا، دل دھڑکنے لگا، لیکن ہمت کر کے اس نے وہ رقعہ اس کے جوتے میں ڈال دیا۔ جلدی میں اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ جوتا کس کا تھا، سارا کا یا صبورہ کا۔ اگلے دن وہ علی احمد کے روبرو سر لٹکائے کھڑا تھا۔ بول، وہ کہہ رہے تھے، سچ بتا دے۔ اور سارا ان کے قریب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بتا، وہ گرج رہے تھے۔ ہوں تو تم ہی نے شرارت کی ہے، شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، غصے بھری آوازیں۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ دیوانہ وار چلانے لگے، شرم نہیں آتی، اور علی احمد کے سامنے تن کر کھڑا ہو جائے، شرم نہیں آتی، ہی، اور باہر نکل جائے اس مکان سے دور، اس شہر سے دور، دفع ہو جاؤ، ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ علی احمد گرجے اور ایلی چپ چاپ آ کر چارپائی پر پڑ گیا۔ تمام گھر میں چاروں طرف شور مچا ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 78۔ ہی، شرم نہیں آتی؟ قاضی صاحب تو سمجھ لو ہمارے بھائی تھے، ذرا قریب ہو جاؤ نا۔ شرم نہیں آتی، محلے کے کوے چلا رہے تھے۔ چراؤں ٹھک علی احمد کا دروازہ بند ہوتے ہوئے کراہ رہا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ غصے میں بھنا کر ایلی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، منہ سوجا ہوا تھا، کنپٹیاں تھرک رہی تھیں۔ شرم نہیں آتی؟ وہ بآواز بلند چلایا، لیکن گھیں کے علاوہ اس کے منہ سے کچھ نہ نکل سکا۔ بے بسی اور لاچاری کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔